اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا اخا رسول اللہ، السلام علیک وعلی ذریعیک آدم و نوح وعلی جاریک حود و صالح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ ملکوتی امیر المؤمنین جوار مولا کائنات نجف اشرف سے ایک بار پھر نجف میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایاز احمد جمشید، اور آپ دیکھ رہے ہیں نجف میڈیا۔ ایام فاطمیہ ہیں، ایام حزن ہیں۔ نجف میڈیا کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ نجف اشرف کے بزرگ علماء کرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت اور فضیلت آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فاطمہ کہ جن کی فضیلت خود ائمہ معصومین علیہ السلام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، وہ فاطمہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا آذانی، جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور وہ فاطمہ جس کے بارے میں آپ اور میرے 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق و جدتنا فاطمہ یا حجت علینا، ہم معصومین علیہ السلام، ہم ائمہ طاہرین حجج خدا ہے مخلوقات خدا کے لیے، اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم پر حجت خدا ہے۔ میں قربان اس بی بی پر کہ جس کی فضیلت آپ اور میرے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف یوں فرماتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مجھ مہدی کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے اور نمونہ عمل ہے۔ یقیناً آپ اور میرے لیے اسوہ حسنہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرانے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نجف اشرف کے مختلف علماء کرام بزرگان اعظام کو یہاں پر تکلیف دے رہے ہیں، اور علماء کرام میں سے ایک آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بزرگ عالم دین اور استاد الحوزہ ہیں جناب شیخ ابراہیم خلیلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ قبلہ میں آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائے۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت و شرافت جو ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بیان کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ حقیر کو مدعو کیا۔ یقیناً جب ہم اہل بیت عصمت و طہارت کے تذکرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نور آتا ہے، وہ نور تمام نوروں سے افضل ہے، وہ نور فاطمہ علیہ السلام ہے۔ یقیناً فاطمہ فقط ایک مانگ نہیں ہے، فاطمہ فقط ایک زوجہ نہیں ہے، فاطمہ فقط ایک بیٹی نہیں ہے، فاطمہ نبوت و امامت و ولایت کا جو نقطۂ اتصال ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔
فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شرافت، مقام، عظمت سب سے برتر ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شرافت و مقام و افضلیت کو اگر کسی کے ذات میں جمع ہو جائیں تو وہ وجود فاطمہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شرافت، مقام، عظمت کو اگر ہم ایک وجود میں جمع کیا جائیں سبحان اللہ، تو وہ وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت و شرافت فقط وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، بے شک. وجود کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عالم انوار میں بھی زہرائے مرضیہ تمام خلائق سے افضل و برتر ہے. سبحان اللہ. عالم انوار میں بھی زہرائے مرضیہ تمام خلائق سے افضل و برتر ہے. سبحان اللہ. بے شک. زہرائے مرضیہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے. مولائے متقیان سلطان العرب والعجم، مولائے متقیان فرماتے ہیں سبحان اللہ. کہ فواللہ ما اکرہتها ولا اغضبتها حتی قبضها الیہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر المؤمنین ولی خدا، یہ زہرائے امیر المؤمنین فقط زہرا کو ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے نہیں فرما رہے ہیں، بے شک. بلکہ امیر المؤمنین ولی خدا ہونے کے اعتبار سے حجت خدا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ. میں نے اپنی زندگی میں زہرائے مرضیہ کو ناراض نہیں کیا. سبحان اللہ. ایک حجت خدا، دوسرے حجت خدا کے بارے میں، یوں کہیں ولی خدا حجت خدا کے بارے میں فرما رہے ہیں. خدا حجت خدا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں زہرائے مرضیہ کو ناراض نہیں کیا. سبحان اللہ. میں نے اپنی زندگی میں زہرائے مرضیہ کو کسی کام کے اوپر مجبور نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امیر المؤمنین یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ رضائے زہرا رضا الہی ہے، رضائے زہرا رضا الہی ہے، رضا الہی رضائے زہرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا تھا؟ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہمارے ناظرین تک یہ پہنچانے کی کوشش کی. خدا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کی گواہی حضرت علی جیسی ذات دے رہی ہو کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شرافت کی گواہی. ناظرین کرام، قبلہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہیں. قبلہ یہ اب مظلومیت حضرت فاطمہ، چونکہ یہ شہادت کے ایام ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واقعاً مظلومہ ہے، اور حضرت فاطمہ جیسی مظلومہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. جن کی 18 سال کی عمر میں جتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، تو معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں مظلومیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان کر دیجئے. بالکل قبلہ محترم، جس طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا عنصر وجودی کے اعتبار سے تمام خلائق پر افضل ہے، اسی طرح میری بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اول مظلومہ بھی ہے. بے شک. بے شک. ائمہ معصومین نے ہر دور میں زہرائے مرضیہ کی مظلومیت کو یاد کیا، اور ساتھ ساتھ ائمہ معصومین نے آشکار بھی کیا. بے شک. روایتوں میں مختلف کتابوں میں زہرائے مرضیہ کی مظلومیت بیان ہوئی ہے. ہم آئیں خود رسول اللہ کی زبان سے ہم زہرائے مرضیہ کی مظلومیت سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کئی روایات ہیں، ان میں سے مختصر ایک روایات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوگی تو کس حالت میں پیش ہوگی؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ فَتُقْدَمُ عَلَيَّ فاطمہ، قیامت کی بات ہو رہی ہے، یعنی میری بیوی کتنی مظلومہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ فَتُقْدَمُ عَلَيَّ فاطمہ
فاطمہ سلام اللہ علیہا پیش کی جائے گی کس حالت میں؟ مخضولتاً، محضونتاً، مقتولتاً۔ پیغمبر نے 3 صفات کے ذریعے سے مظلومیت زہرا کو بیان کیا۔ مخضول حالت میں، محزون غمگین حالت میں، مقتول حالت میں زہرائے مرضیہ کو میرے سامنے پیش کی جائے گی۔ امیر المؤمنین مولائے متقیان زہرا کی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ واقعہ انتہائی اہم واقعہ ہے۔ جب میرے مولا کسی جنگ سے تشریف لا رہے تھے، اچانک امیر المؤمنین بقیت اللہ یعنی جنت البقیع کے قریب پہنچے تو میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سائل نے سوال کیا، مولا کیا ہوا؟ تو میرے مولا نے اچانک سا غمگین سا ایک روایت مولا نے فرمایا۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ میرے مولا فرماتے یا ایھا الغدرۃ الفجرہ استعدوا لمسألتی جوابا او تضرب ظہرا نہرا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ ایھا الغدرۃ الفجرہ، انتہائی سخت الفاظ استعمال کیا۔ غدرہ یعنی آپ کو بھی معلوم ہے، اہل علم ہے، غدرہ سے مراد یعنی عہد شکن، فجرہ بدنسل کو کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا یا ایھا الغدرۃ الفجرہ استعدوا لمسألتی جوابا، کہ جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس چیز کے جواب؟ او تضرب الظہرا، زہرا کو مارا گیا، ولا نصیر، مدینے میں سے کوئی خاتون نہیں آیا کہ زہرائے مرضیہ کو کہیں بی بی آپ کے مدد کے لیے ہم تیار ہیں، ولا مستعد، کوئی مددگار کوئی نصرت کرنے والے کوئی خاتون نہیں آئے۔ کہ اسی لیے امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنْبٍ ضُرِبَتْ فاطمہ، کس جرم میں زہرائے مرضیہ کو مارا گیا؟ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مولا مظلوم مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں امام مظلوم امام حسن المجتبیٰ؟ واللہ قبضت امی مظلومتاً ومقہورتاً، خدا کی قسم میری مانگ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کس حالت میں؟ مظلوم حالت میں اور مجبور حالت میں رخصت ہو گئی۔ تو اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربان جانے میرے مولا کے اوپر، کہ میرے مولا فرماتے ہیں نحن ولد فاطمہ، ہم فاطمہ کی اولاد ہیں، وَلَقَدْ ظُلِمَتْ وَغُضِبَ حَقُّهَا، کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں، فاطمہ کے اوپر ظلمت ظلم کیا گیا، وَغُضِبَ حَقَّهَا، زہرا مرضیہ کے حق کو چھینا گیا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما اعطیت حقہا، قسم بخدا زہرائے مرضیہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ اسی لیے امام سجاد جو ہے اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ زہرائے مرضیہ وہ مظلومہ ہے، مکسورۃ ضلعھا، کہ وہ زہرا جس کی پسلی ٹوٹی گئی۔ تو اسی لیے اور ایک روایت، آخری روایت آپ عزیز کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ شیخ جعفر نے کتاب مثیر الاحزان میں ایک روایت لائے ہیں، وہ روایت مثیر الاحزان میں فرماتے ہیں کہ ضربت سیدۃ نساء، زہرائے مرضیہ کو مارا گیا، اسقطت محسنا، محسن ساقط ہوا، کسروا ضلعھا، اور ان کی پسلی ٹوٹ گئی۔ تو یہ ہے مظلومیت زہرا سلام اللہ۔ خدا لعنت کرے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلین پر۔ واقعاً مظلومیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب سے بڑی مظلومہ بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو واقعاً دردناک اور غم انگیز گفتگو ہے،
اگرچہ چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، مظلومیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا در نکاح معصومین بیان فرما رہے تھے قبلہ شیخ صاحب واقعاً ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں، آپ حوزے کے ماشاءاللہ سے استاد بھی ہیں۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام اسکالرز ہیں جو ہیں وہ اکثر طور پر تو ہمارے منابع سے یقیناً وہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ایسی کوئی روایات یا ایسے واقعات ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت جو اہل سنت نے بھی بیان کیے ہو، خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں مظلومیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور منابع اہل سنت سے کوئی آپ جو ہے روایت اگر پیش کر سکیں؟ بالکل قبلہ محترم، یقیناً زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا ہے۔ کتاب الامامۃ والسیاست معروف کتاب ہے اہل سنت کی، الامامۃ والسیاست ابن قتیبہ کا ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ زہرائے مرضیہ نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا، زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا کہ واقعہ یوں لکھتے ہیں ابن قتیبہ کہ زہرائے مرضیہ کے آخری ایام تھے، کچھ لوگ آئے، ہم نام لینا نہیں چاہتے ہیں، کہ کچھ لوگ آئے کہ در علی پر علی سے اجازت طلب کی کہ مولا ہم زہرا سے ملنا چاہتے ہیں، تو امیر المومنین نے انکار کیا، اور انہوں نے اصرار کیا تو امیر المومنین نے اجازت دی۔ جب وہ لوگ زہرائے مرضیہ کی خدمت میں آئے تو زہرائے مرضیہ نے اپنے موقف کو واضح طور پر بیان کیا، کہ واضح طور پر بیان کیا کہ انشاءاللہ فیصلہ تو ہمارے ناظرین خود کر لیں گے، کہ زہرائے مرضیہ نے خدا و ائمہ و ملائک کو، روایت میں خدا و ملائک کو گواہی دیتے ہوئے میری بیوی نے کیا اپنے موقف کو بیان کیا، کہ فرماتی ہیں بیوی سلام اللہ علیہا، انی اشہد اللہ و ملائکتہ، انی بیوی سلام اللہ علیہا ملکہ عصمت فرماتی ہیں انی اشہد اللہ و ملائکتہ انکما اسخطتمانی ما ارضیتمانی، دقت فرمائیں، انکما اسخطتمانی ما ارضیتمانی، یہاں تک بی بی کا نورانی کلام یہاں تک ختم نہیں ہوا، بلکہ میری بی بی نے انتہائی درکناک ایک جملہ ارشاد فرمائی، وہ کیا ہیں؟ لَإِن لَقَيْتُ النَّبِيَّ لَأَشْكُوَنَّكُمَا، میری بی بی فرماتی ہیں کہ انی اشہد اللہ و ملائکتہ، میں اللہ اور رسول کو گواہی بنا کر کہتی ہوں، کیا بی بی؟ انکما اسخطتمانی، تم دونوں نے مجھے ناراض کیا۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ کون تھا؟ انشاءاللہ آپ مطالعہ کریں، ناظرین مطالعہ کریں، کہ انکما تم دونوں نے مجھے ناراض کیا۔ زہرائے مرضیہ فرماتی ہیں کہ مجھے ناراض کیا، فقط ناراض نہیں کیا بلکہ ما ارضیتمانی، تم دونوں نے مجھے رضایت فراہم نہیں کیا، مجھے راضی نہیں کیا۔ تو بی بی کا کلام، نورانی کلام یہاں تک ختم نہیں ہوا، بلکہ میری بی بی فرماتی ہیں کہ لَإِن لَقَيْتُ النَّبِيَّ، یہاں نقطہ یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا یہ بھی فرما سکتی تھی کہ لَقَدْ لَقَيْتُ أَبِي، بلکہ یہ بھی کہہ سکتی تھی، بلکہ میری بی بی نے کیا فرمائی؟ لَإِن لَقَيْتُ النَّبِيَّ، نبی کا تم لوگ بھی معترف ہو، جس کرسی پر تم لوگ ہو وہ کیا ہے؟ وہی نبی کا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ تم لوگ ہو،
بے شک کہ اگر میں زہرائے مرضیہ آخرت میں رسول خدا سے میری ملاقات ہوگی لَأَشْكُوَنَّكُمَا تم دونوں کی شکایت کرو گی. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ زہرائے مرضیہ نے اپنی مظلومیت کو بیان فرمائی کہ زہرائے مرضیہ نے یہ فرمائی ما ارضیتمانی تم دونوں نے مجھے راضی نہیں کیا. یقیناً بی بی سلام اللہ علیہ مظلومہ ہے خود بی بی کی نگاہ میں. واقعا یہ تو بی بی وہ بی بی ہے جس کی رضائیت میں رضائے پروردگار عالم ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یقیناً بس یہ بس مختصر ایک فقط بی بی کی عظمت کے حوالے سے مختصر. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرا کے احترام میں زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. اسی بی بی کی دروازے کو امت نے جلایا کہ وہ بی بی وہ خاتون جنت جس کے ہاتھ میں رسول خدا نے چابی رکھی تھی اسی ہاتھ کو دروازے سے کچل دیا گیا. اب زہرا مرضیہ کی ہیبت کیا ہوگی روز قیامت کے دن. عظمت زہرا کے لیے یہی کافی ہے مگر امت نے نہیں سمجھی زہرا کی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے شرافت کیا ہے. جب زہرا مرضیہ میدان محشر میں وارد ہوں گے تو زہرا کی ہیبت کیا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دنیا میں زہرا کی جاتے وقت کس ہیبت میں گئی بس ہم اس کو موازنہ کر لیں کس حالت. بے شک زہرا مرضیہ جب روز قیامت کے دن میدان محشر میں وارد ہوں گے تو آواز قدرت آئے گی یا ایھا المعشر غضوا ابصارکم. جب ملکہ عرب کی بیٹی ملکہ کی طرح میدان محشر میں وارد ہوں گے مگر اس دنیا سے جاتے وقت مظلومہ بن کے گئی. مکسورۃ ضلعھا وہ زہرا جس کے پسلی ٹوٹی ہوئی تھی. بے شک بے شک. یہ ہے مظلومیت زہرا. سلام ہو اس بی بی پر جن کی پسلیاں ٹوٹی. ناظرین کرام آخر میں یقیناً بہت سارے ہمارے ناظرین ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے. آپ جوارے مولائے کائنات میں بیٹھے ہوئے بہت سارے مومنین ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے نیابت میں زیارت کرے ہمارے حق میں دعا کرے پریشانیوں کی دوری کے لیے. چونکہ بی بی ایک ایسی ذات ہے کہ جن کو توسل کرے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. قبلہ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اختتام جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے جو مشکلات خصوصاً آج کے دور میں گھریلو مسائل ہے خواتین کے لیے اور خصوصاً جوانوں کے لیے مومنین کے لیے بہت سارے مشاکل پیش آتے ہیں. ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جوار مولائے کائنات میں ہیں اور جس بی بی کی جو ذکر ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ بی بی یقیناً اگر ہم توسل کریں تو یقیناً ہماری حاجات پوری ہو جائے گی. تو توسل حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ جو توسل کرتے ہیں اس بارے میں ذرا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے آگاہ کیجیے. بالکل عزیز من خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں خصوصاً آپ کی ٹیم کے جو ہے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ عنایت الہی ہے. یہ بھی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی خاص عنایت ہے آپ لوگوں کے اوپر لطف ہے کہ یقیناً اگر کائنات کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ دروازہ در بطول ہے. اگر کوئی بھی حاجت لے کر در بطول پہ آئیں تو در بطول در اجابت ہے. سبحان اللہ. بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا. بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. امام سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا نہ مال رہا نہ سکون رہا نہ عزت رہی سب کچھ ختم ہوا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اذا کانت لک حاجہ الی اللہ
فصلها یعنی سوال کریں، فصلها بحق فاطمہ و ابیہا و بعلها و بنیہا فإن اللہ یغضیہا لک۔ تمہیں اللہ سے کوئی حاجت ہو، امام فرماتے ہیں فإن لک حاجتا الی اللہ، اگر تمہیں اللہ سے کوئی حاجت ہو تو فاطمہ، ان کے شوہر، ان کے والد اور ان کے بیٹوں کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ دے کر دعا کرو، فقضی حاجتہ، حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ بندہ جس کے پاس نہ مال تھا، نہ سکون تھا، نہ عزت تھی، وہ مدینے سے جاتے وقت، راوی کہتے ہیں مدینے سے جاتے وقت روتے گئے، روتے ہوئے نکلا۔ رات کے آخری حصے میں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، مگر یہ جو دعا ابھی آپ عزیزان اور ناظرین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی اہم دعا ہے۔ اگر بھی یہ تو سیرت امام ہے، امام نے طریقہ بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد یہ دعا کر لے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ معروف دعا ہے، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ اگر 3 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کر لے اور زہرا مرضیہ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں واسطہ دے کر دعا کر لے تو یقیناً اس کی حاجت جو ہے در بطول، چونکہ در اجابت ہے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ میں فقط مختصر سے ایک واقعہ، ہمارے استاد خدا ان کو حفاظت رکھیں، آیت اللہ قزوینی، محقق یزدی قزوینی کہتے ہیں، ہے تو یزد ہیں، وہ قزوینی بھی کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ شاید آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے بارے میں ایک شخص آیا، اگر میں اشتباہ نہ کر لوں تو ایک شخص آیا کہ ان سے یہی شکایت کی کہ میں 5 سال امام رؤوف کی خدمت میں گیا، میرے ایک حاجت تھی، وہ ابھی تک وہ حاجت روائی نہیں ہوئی، تم آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں معمولی سی جو حاجت ہوتی ہیں زہرائے مرضیہ سے متوسل نہیں ہوتا ہوں، اگر کوئی بڑی حاجت ہو مجھے لگے بس میری حاجت ابھی پوری نہیں ہوگی تو میں در زہرا، در اجابت زہرا، باب اجابت، در بطول زہرا کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ، پھر میری دعا قبول ہوتی۔ تو انہوں نے یہی بتایا کہ آپ جائیں امام رؤوف کی خدمت میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور امام رؤوف سے، امام ثامن الحجت سے یہ کہیں کہ مولا میں آپ کی جدہ امجدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا واسطہ دے کر، پھر اس کی حاجت قبول ہو گئی۔ تو یہ ہے زہرائے مرضیہ۔ بس زہرائے مرضیہ کی عظمت کے لیے فقط یہی ہے کیوں زہرا در بطول، در اجابت نہ ہو، چونکہ امام الزمانہ اجل اللہ شریف، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں بھی اشارہ کیا، فی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین لی قدوہ ہے۔ قدوہ انشاءاللہ ہم کسی اور دن اس کی بیان کریں گے۔ قدوہ سے مراد وہی نمونہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا، جدہ امجدہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے نمونہ ہے، میری قدوہ ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ پروردگار رہا کہ زہرائے مرضیہ کے واسطے، زہرائے مرضیہ کے عظمت و مقام اور زہرائے مرضیہ کی شرافت اور انہی ایام کے واسطے ہماری جو بھی حاجات ہے ان حاجات کو روا فرما۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام۔ قبلہ صاحب، ایک بار پھر میں آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ نورانی مجلس جو یہاں پہ ہم نے رکھی اور آپ نے آپ کی تشریح آوری سے مزید منور ہو گئے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات جو ہے در بطول جو ہیں باب استجابت ہے، جہاں در وہ در ہے کہ جہاں پر جائیں تو کوئی بندہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا ہے، کیوں نہ ہو وہ
بی بی جو مستجاب الدعوہ کیوں نہ ہو کہ جس کے بارے میں خود ائمہ طاہرین اور خود حضرت علی علیہ السلام، علی وہ ذات ہے کہ کنت عونا، میں مددگار ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں مددگار ہوں، حتیٰ کہ اپنے رسول کا بھی میں مددگار ہوں. کہ یہ قبلہ صاحب انشاءاللہ تائید فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مقامات پر علی ابن ابی طالب نے مدد کی، اور یہ تاریخ میں روایات میں بہت سارے کتب میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مددگار ہوں، حتیٰ کہ اپنے رسول کا بھی میں مددگار ہوں. وہ علی فرماتے ہیں کہ جب علی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں در زہرا پہ جاتا ہوں، اور جہاں پر پریشانی ہو علی جیسی ذات کو تو اس کے شفایابی در بطول سے ہوتی ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگارہ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما. انشاءاللہ ایسے جیسے پروگرام میں ایک اور عالم دین کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، کسی اور پہلو پر جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سیرت کے کسی اور پہلو کو لے کر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.